کہ غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک غوث اعظم کی چاہنے والی ایک غوث اعظم کی مریدہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ بغداد شریف کی ایک خاتون ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ایک آواز آئی اس سے، کسی نے صدا بلند کی کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ بیدار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو فوراً کہا کہ اب تیار ہو جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ وضو کرو، نیک کپڑے پہنو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے۔ کونین کے والی، مصرف خوباں، سیاح لا مکان، نازش عبد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے نچھاور کریں گے۔ او بیٹی تیار ہو جاؤ، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء موجود ہوں گے، عظیم ثناخان موجود ہوں گے۔ او ہم بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ ماں اور بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں۔ خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کا؟ انہوں نے کہا دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ کہا ہم نے منادی کی ندا سنی، صدا سنی، کوئی آواز دے رہا تھا، کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے، ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا تو ہم بھی میلاد منائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے عمراء آئے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ آئے ہیں، بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے، اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتی ہے دعوت نامہ تو نہیں ہے لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے نا، میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ بڑا جذبہ لے کر میری بیٹی بھی میرے ساتھ یہاں پر آئی ہے، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ وہ ماں پریشان ہو گئی، رنجیدہ خاطر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہمیں حضور کی محفل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ واپس اپنے گھر کی طرف جاتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب ہیں لیکن حضور سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھو ہم غریبوں کو حضور کی محبت میں حضور کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تو گھبرا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھر میں چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا کرم، حضور کا فضل، حضور کی رحمت کہیں خلیفہ بغداد کے محل تک محدود تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اے میری بیٹی ہم اپنے گھر میں جا کر حضور کی محفل کا انعقاد کریں گے۔ وہ گھر جاتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ، وہ کہتی ہے کہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے انعقاد پذیر ہوگی، ہم کیسے منعقد کریں گے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کریں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نئے کپڑے پہن کے آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپیں گے۔ مجھے جو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس وقت یاد ہیں، میں آقا کا میلاد بیان کروں گی، آقا کے نعتیں پڑھوں گی، اور جو اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے مجھے یاد ہیں میں وہ پڑھتی رہوں گی، تجھے سناتی رہوں گی، تو سنتی رہنا، یہی ہماری محفل میلاد ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھی ہیں، ماں آقا کی معجزات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ آقا یوں آئے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی، آقا کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات کچھ یوں تھے کہ آقا جب آئے تو ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ یوں پوری رات گزر گئی، وہ اشعار پڑھتی رہی، بیٹی سنتی رہی، اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا میں نے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، آقا کی عظمتوں پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بیٹی تو جا باہر سے لوٹے میں پانی بھر کر لا،
बाहर जाती है, यूं ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती है, डर के वापस कमरे में आती है। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज ने डराया, तू क्यों इतनी परेशान क्यों होगी, तेरी चीखें क्यों निकल गई? उसने कहा, माँ देखो बाहर कौन आया है। एक सफेद रेश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ आओ बाहर आकर देखो तो सही कि कौन आया है। माँ ने कहा, अरे बेटी कौन आया है, हम गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आएगा, हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद के अंदर जाने नहीं देते, कोई हमारी महफिल में कैसे आएगा। कहा, नहीं माँ बाहर आकर देखो तो सही कौन आया है। माँ फौरन बाहर आती है, माँ की चीखें निकल जाती है, देखती है कि पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर आए हैं। माँ कहती है, गौसे आजम आप हमारी महफिल में आए, ये कैसे हुआ? और देख रहे हैं कि गौसे आजम चौखट को चूम रहे हैं, दहलीज को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को बार बार चूम रहे हैं। है पीरे पीरा है मीरे मीरा, आप हमारी महफिल में आए, हमारे कच्चे मकान में आपकी आमद हुई, ये कैसे मुमकिन है, कैसे आना हुआ? और हमारी दहलीज को बार बार आप चूम रहे हैं, क्यों चूम रहे हैं? गौसे आजम ने कहा, मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी मदीने वाले आए थे, आका आए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी आया है। मोहतरम गौर करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों, औलिया अल्लाह के नाम पर यहाँ जमा होने वालों, याद रखो औलिया अल्लाह की नजर के तलबगार हैं हम, औलिया अल्लाह की निगाह के खास्तगार हैं हम यही तमन्नाएं रखते हैं, यही आरज़ुएं रखते हैं, यही इल्तिजा रखते हैं कि औलिया अल्लाह की निगाह मिले, उनकी नजर मिले। उनकी नजर अगर मिलेगी तो आका करम फरमाएंगे, आका तशरीफ लाएंगे। उनकी महफिल है, कोई दुनिया की ताकत किसी को रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की कुव्वत किसी को आने से रोक नहीं सकती। महबूब की महफिल में, महबूब की महफिल है, इसे महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक